الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انما ربی سیہدین۔ منہاج العربیہ دوسری کتاب 16واں سبق 16ویں سبق میں ہم نے جو ہے نفس زبردست جو ہے کر لیا تھا، باڈی آف دی لیسن، اور ہم کو آگے بڑھنا ہے اسئلہ سے، کویسچنس۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تعبد اللہ، کیا تعبد تو عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کی، تعبد اللہ اللہ کے اوپر جو اعراب آیا ہے آخری حرف پہ ہے پہ جو ہے زبر ہے، تو کیوں ہے وہ؟ مفعول ہونے کی وجہ سے تعبدو جو فعل ہے اس کا اللہ جو ہے مفعول ہو رہا ہے۔ تعبد اللہ، اب بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، پچھلی بار بھی اور پچھلے اسباق میں بھی کافی ریپیٹ ہوا ہے، یہ مفعول ہونے سے منصوب ہے۔ چلیے، تعبد اللہ، کیا تو اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ سوال میں جو ہے کیا تو بول رہے ہیں تو ہاں میں بولیں گے نا جواب میں، تو نام اعبد اللہ۔ پھر اتخلقون شیئا، کیا تم لوگوں نے کچھ پیدا، کیا تم لوگ کچھ پیدا کرتے ہو؟ اتخلقون، کیا تخلقون تم سب تخلیق کرتے ہو، پیدا کرتے ہو، شیئا کچھ، کیا تم کچھ پیدا کرتے ہو؟ تو ہم کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بولنا ہے۔ تخلقون جو ہے فعل مضارع ہے، اس لیے اس کی نفی لا کے ساتھ آئے گی، تو پہلے بولنا ہے لا نہیں، پھر اس کے بعد لا نخلق شیئا، لا نخلق شیئا، نہیں ہم کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ من یرزقک، اب دیکھیے آپ، من کون، یرزقک تجھے رزق دیتا ہے، تو بولنا کیا ہے؟ تجھے رزق کون دیتا ہے، کون تجھے رزق دیتا ہے؟ تو مجھے میرا رب رزق دیتا ہے، تو اب یہاں پہ بولنا ہے یرزقنی ربی، یرزقنی لایا، اب یہاں پر یہ سبق میں جو ہے ضمائر متصلہ کی پریکٹس ہے، تو ہم جو ہے یہاں پر متکلم کے واسطے یہاں پہ کیا کریں گے؟ یرزقنی، یہاں پہ نون وقایا لا دیں گے، تو یرزقنی ربی، مجھے میرا رب، میرا پروردگار رزق دیتا ہے۔ خلقتم السماء، ایک بار ہم جو ہے بغیر ضمیر کے اس کا جواب دیں گے، ایک بار ضمیر کا بھی استعمال کر کے بتا دیں گے۔ خلقتم السماء، کیا خلقتم تم نے پیدا کیا، السماء آسمان کو، تو بولنا کیا ہے؟ کیا تم نے آسمان کو پیدا کیا؟ نہیں، ہم نے آسمان کو نہیں پیدا کیا۔ یہ خلقتم جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کی نفی جو ہے ما کے ساتھ ہوگی، تو لا ما خلقنا السماء، لا نہیں، ما خلقنا السماء ہم نے آسمان کو پیدا نہیں کیا۔ اور
سما کو ہٹا دیجئے، اسم کو ہٹا کے ضمیر لائیے۔ سما جو ہے عربی میں مونس ہے، پچھلے درس میں ہم جان چکے ہیں۔ تو لا ما خلقناہا، لا ما خلقناہا، نہیں ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ سما مونس ہونے سے ضمیر اس کے مونس آئی ہے۔ من یرزقکم من السماء والارض، من کون، یرزقکم تم کو رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمان اور زمین سے، تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ تو بولنا کیا ہے؟ یرزقنا ربنا من السماء والارض، ہم کو یرزقنا ہم کو رزق دیتا ہے، ربنا ہمارا پروردگار، من السماء والارض، یا یرزقنا اللہ، ہم کو اللہ رزق دیتا ہے، من السماء والارض، کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ یرزقنا میں آپ پھر دیکھتے ہیں نون وقایا آ گیا ہے، ایک نون قطنی ہوتا ہے، ایک نون وقایا ہوتا ہے۔ نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے پھر جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی ہم وہ کریں گے، پھر بھی آپ سن لیجئے نون قطنی جو ہے، نون کیا بولتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کے سلسلے میں جو نون آتا ہے اور جو ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ قطن جو ہے روئی کو بولتے ہیں، تو روئی کی میں چھپا ہوا وہ تو ایک اس کی الگ وہ ہے تعویلات، وہ چھوڑ دیجئے۔ پھر اب ادھر آ جائیے نون وقایا، یہ نون وقایا جو ہے یہ یرزقنی بولے ہم، یرزقنا بولے ہم، تو یہ کیا ہے؟ فعل کی جو ہے حفاظت کرتا ہے، چاہے فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، اس کے ساتھ جب یہ نون آ جاتا ہے متکلم کے صیغے کے سلسلے میں، تو یہ فعل ماضی ہو کہ فعل مضارع ہو، اس کو اس کی اصلی حالت پہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو نون وقایا کہا جاتا ہے۔ جو میرے کو یاد ہے وہ اسپشا حضرت ایسا کچھ فرمائے تھے، بلکہ وہ میں بول رہا ہوں، کچھ غلطی ہو تو آپ وہ بغیر تکلف کرے کے پکڑ کے آپ رہنمائی کر دیے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ من یرزقکم من السماء والارض یہ ہو گیا۔ اس کے بعد افہمتم الدرسا، کیا تم نے سبق کو سمجھا؟ کیا تم نے سمجھا، الدرسا سبق کو، کیا تم نے سبق کو سمجھا؟ تو ہاں ہم نے سبق کو سمجھا بولیں گے نا جواب میں، تو نام فہمنا الدرسا، ہاں ہم نے سبق کو سمجھا۔ اور درس کو ہٹا دیں آپ، اسم کو ہٹا کے ضمیر لگائیے، درس مؤنث ہے، ضمیر بھی مؤنث لگے گی، نام فہمناہ، ابھی فہمنا جو ہے یہاں پر دیکھیے آپ نون وقایا آیا ہے۔ سمعتم القرآن، کیا تم نے قرآن سنا؟ کیا سمعتم تم نے سنا، القرآن قرآن کو، کیا تم نے قرآن سنا؟ تو ہاں ہم نے قرآن سنا۔ تو نام سمعنا القرآن، نام سمعنا القرآن، ہاں ہم نے قرآن سنا۔ اور القرآن کو ہٹا دیجئے، یہ مذکر ہے، اس کے بجائے ضمیر استعمال کرے تو ضمیر بھی مذکر لائیں گے، نام سمعناہ، نام سمعناہ، سمعنا دیکھیے یہاں پر جو ہے فعل ہے، اور ہو جو اس کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے،
अलकुरआना था, मफूल था। मफूल के की बजाय जो ज़मीर आती है वो, क्योंकि मफूल मंसूब होता है और उसके बजाय जो ज़मीर भी आएगी वो मंसूब रहेगी। कलमे से मिली हुई है तो इसलिए मुत्तसिल है। तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, बार बार हम आपको बोर हो जाएगा समझ के, दोहरा रहे नहीं हैं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पास ऑन कर रहे हैं, आपको एक जहन देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद के आपको वो चीज़ें पहुंच रही होंगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रबतुम अहदन, क्या, तुम लोगों ने मारा, अहदन किसी को। ज़रबतुम अहदन, क्या तुमने किसी को मारा। तो आप अगर बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, ला। यहाँ ज़रबतुम जो है फेले माजी है, फेले माजी की नफी माँ के साथ होगी, तो हम बोलेंगे ला मा ज़रबना अहदन, ला मा ज़रबना अहदन। उसके बाद ज़रबकल उस्ताजु, क्या, ज़रबका तुझको मारा, अल उस्ताजु उस्ताज ने, क्या तुझे उस्ताद ने मारा। अब आप अगर बोलना चाह रहे हैं कि ला, नफी में जवाब देना चाह रहे हैं नहीं, मुझे उस्ताद ने नहीं मारा, तो आप क्या करेंगे, ला मा ज़रबनी। ज़रबा, देखिए आप, ये फेल माजी है, इसकी नफी माँ के साथ होगी, तो ला मा ज़रबनी अल उस्ताजु, और मिला के आप पढ़ दें तो ला मा ज़रबनी अल उस्ताजु, नहीं, मुझे उस्ताद ने नहीं मारा। अबदल्लाह, क्या, अबदता, तूने इबादत की, अल्लाह, अल्लाह की। अबदल्लाह, क्या तूने अल्लाह की इबादत की। तो सीधा सीधा नाम बोलना है, नाम, अबदुल्लाह, हाँ मैंने अल्लाह की इबादत की, नाम अबदुल्लाह। और अल्लाह के की बजाय जमीर ला दीजिए, तो नाम अबदतुहु, नाम अबदतुहु। मन खलक़कुम, मन कौन, यानी किसने, खलक़कुम तुमको पैदा किया, मन खलक़कुम किसने तुम्हें पैदा किया। तो किसने तुम्हें पैदा किया, अल्लाहु खलक़ना, और उसको आप तकदीम और ताखीर कर दें। अब ये जो दर्स के लिहाज से पहले फेल ला दीजिए, बाद में इसम लाइए। खलक़, खलक़नल्लाहु, खलक़नल्लाहु, हमको अल्लाह ने पैदा किया। अब यहाँ पे तर्जुमा करो का सेक्शन है, अगर हम आज ये कर लेते हैं तो खैरियत से ये दर्स हमारा तकमील पा जाता है। तो चलिए इसकी भी कोशिश कर लेते हैं। उम्मीद के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो लोग जो है अब क्योंकि आसानी से क्लास तो अटेंड नहीं कर सक रहे हैं, तो जब का जब डाउट्स क्लैरिफिकेशन का मौका चला जा रहा है, तो आप लोग उसको रिपीट करके सुनिए। ये क्लिप्स जो दर्स के तैयार हो रहे हैं वो इस पर डाल रहे हैं, और अपने डाउट्स जो है आप लोग जो है नोट करिए, और ओएस पाशा से आप लोग क्लैरिफाई कर लीजिए, और मेरे पास तक भी वो पहुंचते हैं, तो आप लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करिए। और जो है अल्लाह करे कि ये
سمجھ میں آئے، بہت جو ہے مشکل کام ہے یہ. آپ دیکھیے کہ جو ہے اس میں صرف جو ہے روڑے اٹکتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے بہانہ رہتا ہے، اور جو ہے کلاس نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ بیچ میں ہم کو جو ہے کچھ کرنے نہیں دیتا ہے، بڑے چچا کچھ کرنے نہیں دیتے. بہت مشکل سے آدمی یہ ڈگر پہ آتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نیک توفیق اور نیک ہدایت کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے. اللہ ہم کو ہمیشہ نیک توفیق نیک ہدایت پہ گامزن رکھے تو صراط مستقیم پہ چلائے. میں نے میوہ لیا اور اس کو کھایا. دیکھیے، میوے کے لیے فاکہتن کا لفظ ہے، اور میں نے لیا کے واسطے جو ہے اخذا یا خذو والا فعل ہم کو استعمال کرنا ہے. میں نے لیا تو آپ کیا بولیں گے؟ اخذتو بولیں گے، اور فاکہہ کو الف لام لگا دیں گے. اخذتو فعل ہے، اور اس کا مفعول جو ہے فاکہہ ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، تو الفاکہہ کو زبر دے دیں گے، اور فتح مفتوح کر دیں گے، تو منصوب کر دیں گے، تو ہو جائے گا اخذت الفاکہۃ، میں نے میوہ لیا اور اس کو کھایا. اب یہ فاکہہ جو ہے اس میں بولتے ہیں پائی جاتی ہے، یہ مؤنث ہے. عربی کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے، تو اس کی ضمیر ہم مؤنث لائیں گے. تو میں نے میوہ لیا اخذت الفاکہۃ، اور اس کو کھا لیا، اور اس کو کھایا. وَأَكَلْتُ، ہا بولیں گے آپ، جو ہے ضمیر مؤنث لگا دیں گے. فاکہہ مؤنث ہے تو اس کی ضمیر مؤنث آئے گی. کیا تم کتابیں لوگے اور ان کو پڑھو گے؟ تو بولیے آپ، کیا تم کتابیں لوگے؟ کتابیں لوگے، لوگے بولنے سے سمجھ میں آ رہا کہ یہ پہلے مضارع ہم کو استعمال کرنا ہے یہاں پر. تو اخذتم تأخذون، تو کیا تم کتابیں لوگے؟ تأخذون الکتب، جو ہے کیا ہے؟ تأخذون تم لوگے، کتاب کی جمع کتب، اور الکتبہ تأخذون جو فعل ہے اس کا مفعول ہے کتب، اور اس کو ہم اس لیے منصوب کر دیے، ڈبل لگائے، پتہ جو لگائے تو کیوں لگائے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کتب کو زبر لگا دیا، منصوب کر دیا. کیا تم کتابیں لوگے؟ تأخذون الکتب، اور ان کو پڑھو گے. وتقرؤون، ہو بولیں گے یا ہا بولیں گے؟ کتب جو ہے جمع ہے، چیزوں کی جمع ہے، غیر ذوی العقول کی جمع جو ہے. اس کے لیے ہم یہ اس کیا بولتے ہیں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ لایا جاتا ہے چیزوں کے لیے، اس لیے مؤنث ضمیر لگائیں گے. تأخذون الکتب وتقرؤونہا بولیں گے. تأخذون الکتب وتقرؤونہا، کیا تم کتابیں لوگے اور ان کو پڑھو گے. کیا تمہارے پاس چھوٹی پیالیاں ہیں؟ کیا تمہارے پاس عندکم چھوٹی پیالیاں ہیں؟ اکواب صغیرۃ، عندکم اکواب صغیرۃ، کیا تمہارے پاس چھوٹی پیالیاں ہیں؟ میں ان کو دیکھوں گا.
تو प्यालियों को देखना चाह रहे हैं, ये इससे मुत्तसिल जुमला है तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये जमीर प्यालियों की तरफ जा रही है, उनको जो बोल रहे हैं तो वो प्यालियां हैं। मैं उनको देखूंगा, तो अकवाब जो है जमा है, तो गैर ज़वील उकूल की जमा होने से उसकी जो ज़मीर लाई जाएगी वो वाहिद मुअन्नस लाई जाएगी। तो मैं उनको देखूंगा, तो नजर नजर तो इलैहा, मैं उनको देखूंगा। या अनजुरु इलैहा, माफी चाहता हूँ, देखूंगा बोल रहे ना, तो ये जो है फेले मुजारे है। अनजुरु इलैहा, मेरे पास नया कलम तराश है, मेरे पास इंदी नया कलम तराश है। मिबरातुन जदीदतुन, मेरे पास नया कलम तराश है। इंदी मिबरातुन जदीदतुन, क्या तुमने उसे देखा? तो नजर तुम और कलम तराश जो है मिबरातुन है, मुअन्नस है, उसके वास्ते जमीर मुअन्नस लाएंगे। तो इंदी मिबरातुन जदीदतुन, और फिर क्या तुमने उसे देखा? नजर तुम नजर तुम इलैहा, क्या तुमने उसे देखा? उसके पास रबर है, उसके पास इंदहू रबर है। महायतुन, इंदहू महायतुन, उसके पास रबर है। मैं उसको लूंगा, तो आखुजू हा, आखुजू मैं लूंगा, आखुजू मैं लूंगा। हा जो है ये रबर की, यानी महाया की तरफ जो है हम उसकी मुनासिबत से जमीर लगा रहे हैं, तो मुअन्नस जमीर लगा रहे हैं। मैं उसको लूंगा, आखुजू हा। मॉनिटर सबक ब्रैकेट्स में दुरूस पढ़ता है और उनको याद करता है। अल आरिफू, मॉनिटर अल आरिफू दुरूस पढ़ता है, तो सबक पढ़ता है। तो अल आरिफू यक़रउ दुरूसा, तो हो गया ये मॉनिटर सबक यानी दुरूस पढ़ता है, असबाक पढ़ता है और उनको याद करता है। वयहफजुहा, और उनको याद करता है। वयहफजुहा, अल आरिफू यक़रउ दुरूसा वयहफजुहा, मॉनिटर सबक पढ़ता है और उनको याद करता है। हम किसी औरत की तरफ नहीं देखेंगे, तो हम नहीं देखेंगे किसी औरत की तरफ। इस सीक्वेंस में हमको जुमला बना देना है आसान अंदाज में। हम नहीं देखेंगे, ला नंजुरु, हम नहीं देखेंगे किसी औरत की तरफ। इला इमरातिन या इला मरअतिन, ला नंजुरु इला मरअतिन, इला या ला नंजुरु इला इमरातिन, न उसको मारेंगे न उसको मारेंगे। और जो है क्या है, नहीं मारेंगे उसको की तरतीब में हम जुमला बना देंगे। ला नंजुरु, माफ करना, ला नजरिबु हा, ला नजरिबु हा, न उसको मारेंगे। ये यानी ये एक जुमला के तौर पे रखना चाह रहे थे शायद। ला नंजुरु इला इमरातिन वला नंजुरु हा वला नजरिबु हा, माफी चाहता हूँ तबाह, हर बार गलत सलत है। ला नंजुरु इला इमरातिन वला नजरिबुहा,
یہ خوبصورت پھول ہیں. ہادہی ازہار جمیلۃ. دیکھیے زہر پھول کو بولتے ہیں، اس کی جمع ازہار ہے. اور جب یہ جمع آ گئی غیر ذوی العقول کی، غیر عاقل کی جمع کے واسطے جو ہے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال کی جائے گی. تو یہ خوبصورت پھول ہیں. تو ہادہی ازہار، اب اس کی صفت بھی جمیلۃ لا رہے ہوں، جو ہے واحد مؤنث کے واسطے جیسا ہم کر سکتے تھے ویسا ہی کرنا. تو یہ خوبصورت پھول ہیں. ہادہی ازہار جمیلۃ. لڑکے ان کو توڑیں گے، لڑکے ان کو توڑیں گے. تو اب کیا ہے، یہ درس کے لحاظ سے ضمیر منصوب متصل لگا کے ہم کو بتانا ہے. تو توڑیں گے ان کو لڑکے، اس ترتیب میں ہم کو کچھ جملہ بنانا ہے. لڑکے ان کو توڑیں گے، لڑکے ان کو توڑیں گے. تو یقتفو، اب یہ اظہار جو ہے جمع ہے، اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر آئے گی یقتفو ہا. تو ان کو توڑیں گے کون؟ لڑکے. الاولاد یقتفو حل اولاد، لڑکے ان کو توڑیں گے. 1 منٹ پاس کچھ یہ کون سا، چلیے یہ ہو گیا. لڑکے ان کو توڑیں گے، یہ ہو گیا نا. یقتفو حل اولاد، یہ نماز ہے. ہذہ صلاۃ، سیدھا سیدھا جملہ. ہم اس سے غفلت نہیں کریں گے. تو نہیں کریں گے ہم غفلت اس سے، اس ترتیب میں کچھ ایک جملہ بنا دینا ہے. تو لا نغفل عنہا، صلاۃ جو ہے مونس ہے، اس کے لیے ضمیر مونس استعمال ہوگی. ہم اس سے غفلت نہیں کریں گے. لا نغفل عنہا، غفلا ان، غفلا کے ساتھ ان کا صلہ لایا جاتا ہے. عربی قرآن کی زبان ہے. العربی لسان القرآنی. پھر ہم اس کو ضرور پڑھیں گے. تو ہم پڑھیں گے اس کو، اور ضرور. اس انداز میں کچھ بول دیجئے. نقرأ ہو لازمن، نقرأہ لازمن، ہم اس کو ضرور پڑھیں گے. یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں. ہؤلاء علماؤنا، ہؤلاء علماؤنا، یہ ہمارے علماء ہیں. کیا تم ان کی سیرت جانتے ہو؟ هل تعلمون سیرتہم، تعلمون سیرتہم بھی بول سکتے ہیں آپ. تو کیا تم ان کی سیرت جانتے ہو؟ تعلمون سیرتہم. یہ مساجد ہیں. ہذہ مساجد، یہ ایک خاص چیز ہے. مسجد کی جمع مساجد آئے گی. یہ ہم جو ہے اس کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے، جب ہم جو ہے ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف وغیرہ جب ہم پڑھیں گے. جب ابھی تو اتنا یاد رکھ لیجیے، مسجدوں کی جمع مساجدو آئے گی. یہاں پر ایک پیش رہے گا آخری حرف پیش کے. مسجد
کی جمع مساجد جو ہے تو مسجدن کی جمع مساجدو. یہ مساجد ہیں. ہذہ مساجدو. کیا تم ان میں عبادت کرتے ہو؟ حل تعبدون فیہا. مساجد کے لحاظ سے ہم پھر فیہا بولے. ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر لائے ہیں. حل تعبدون فیہا. یہ قبور ہیں. ہذہ قبور. کیا مسلم ان کو سجدہ کرتا ہے؟ ایسجد المسلم لہا. ایسجد المسلم لہا. ایسجد لہا المسلم. کسی بھی انداز سے آپ بول سکتے ہیں. ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. نسجد للہ. اور اس کو اپنا رب جانتے ہیں. نسجد للہ. ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا رب جانتے ہیں. وَنَعْرِفُهُ رَبَّنَا. وَنَعْرِفُهُ. اور اس کو جانتے ہیں. ربنا. اپنا پروردگار رب. نسجد للہ ونعرفه ربنا. نسجد للہ ونعرفه ربنا. بعض لوگ مرشد کو سجدہ کرتے ہیں. بعض من الناس یسجدون للمرشد. دیکھیے آپ بعض من الناس. بعض لوگوں میں کے بعض یعنی بعض لوگ. بعض من الناس یسجدون سجدہ کرتے ہیں. للمرشدی مرشد کے لیے یعنی مرشد کا. تو بعض لوگ مرشد کو سجدہ کرتے ہیں. تو بعض من الناس یسجدون للمرشدی. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ حل ھذا جائز فی الاسلام. حل ھذا جائز فی الاسلام. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ بس اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ ویس پر. باوجود اپنے مصروفیات کے آپ جو ہے اتنا پورا وقت آپ جو ہے لگے رہے یہ کلاس کے ریکارڈنگ کی خاطر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹے. اللہ خوب سرفراز فرمائے. خوب اچھا رکھے. اپنی شان سرفراز کر کے دکھائے ہم کو. جزاک اللہ احسن الجزا. 16 سبق تو ہو گئے پاشا. الحمدللہ. سبق ہوں گا انشاءاللہ. وہ دوسرے جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں مطلب یہ منہاج کے سلسلے میں اور جو اپنے پاس کے بچے ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھیے آپ کیا ان کے ڈاؤٹس ہیں. میں ایک سرسری قسم سے تو کلاس لے لیا ہوں.